أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر منكم بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. صدق الله مولانا العظيم. آپ لوگ اسے رہنے دیں، چھیڑے نہیں، اسے اپنی جگہ جانے دیں، ورنہ بلا وجہ پوری مسجد کا ماحول خراب ہوگا. وہ جہاں جا رہا ہے اسے جانے دیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے اوپر جو حالات آتے ہیں، کسی شخص کے اوپر، کسی فرد کے اوپر، کسی جماعت کے اوپر، کسی ملک کے اوپر، جو بھی حالات آتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ حالات خود سے نہیں آتے ہیں، کسی اور کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ان حالات کو پلٹنے اور پھیرنے والا بھی وہی ہے جس نے بھیجا ہے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو پورے کائنات کے نظام کو دیکھ رہا ہے اور چلا رہا ہے. وہی یہ کارروائی کرتا بھی ہے اور وہی روکتا بھی ہے. دوسرے کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. کچھ ظاہری پردے ہیں جو لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے. جب حقیقت کا چشمہ لگا کر کے اندر جھانک کے دیکھا جاتا ہے اور غور کیا جاتا ہے، تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اور یہ کارروائی کر رہا ہے. اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دری نوع الشرک پوشیدہ کہ زیدم بے ازرد عمرم بے خست. اس میں بھی ایک قسم کا شرکی پوشیدہ ہے کہ زید نے مجھے ستایا، عمر نے مجھے مارا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. وہ کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے، وہ چلتی ہے اور اشارہ وہیں سے ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، دوسرے کی کسی کے نہیں. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی شخص پر، کسی فرد پر، کسی قوم پر، کسی ملک پر، کسی علاقے پر کوئی حالات پیش آئیں یا پیدا ہوں، تو پھر ہماری شریعت اس کے تعلق سے ہمیں کیا رہنمائی کرتی. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ یا پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور حالات پیش آئے کہ نہیں آئے.
اور آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، تو پھر اس کا مداوع کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، کون سی وہ تدبیریں ہیں جو اختیار کی جائیں جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی پریشانیاں ٹل جائیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جبکہ آنکھ کھولنا جرم عظیم تھا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرعون کو یہ بتلایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے اور آپ کے واسطے سے کوئی نبی آئے گا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا اور غور کیا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آئے ہیں، پھر دنیا سے چلے بھی گئے، وفات ہو گئی، تو کہنے لگے کہ ابھی یہ نہیں کوئی اور ہے۔ پھر اس کے دفعیے کے لیے اور اسے روکنے کے لیے، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے وہ ایک خواب جو کسی نے دیکھا تھا اور فرعون نے دیکھا تھا اور نجومیوں کو بتلایا جو کہ اس کے معبر تھے، تعبیر دینے والے تھے، تو انہوں نے یہ بتلایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی اور آپ کی قوم کی اور آپ کے ملک کی ہلاکت کا اور تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو پھر اسے نہ لانے کی، اسے روکنے کی پوری تدبیر کی گئی، سیکورٹی کے عملے کو ٹائٹ کیا گیا، پورے طور سے ہر جگہ سیکورٹی چیکنگ لگا دی گئی اور لوگوں کو گھروں پہ دوڑا دیا گیا، مردانہ پولیس بھی، زنانہ پولیس بھی، جینٹس پولیس بھی اور لیڈیز پولیس بھی سب طرح کی تیار کی گئی۔ ایک ایک گھر کو چھانا گیا اور دیکھا گیا، اور ایک ایک بچے کو قتل کیا گیا اور نامعلوم کتنوں کو قتل کیا گیا، ایک دو کو نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید کیے گئے اور ذبح کیے گئے، اور صرف اس لیے کہ ہماری حکومت باقی رہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری سلطنت باقی رہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری بادشاہت برقرار رہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارا یہ رعب و داب، یہ کر و فر، یہ شان و شوکت سب باقی رہے۔ جتنی تدبیریں اس کے بس میں تھیں وہ سب کچھ کر بیٹھا اور کر گیا۔ اللہ فرماتا ہے 20ویں پارے میں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ یہ فرعون سرزمین مصر پہ بہت چڑھ گیا تھا، جیسے آج کل کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور وہاں کے لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹ دیا تھا، جیسے یہاں بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایک سیاہ بل لایا گیا تھا کہ بچوں کو ذبح کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ایک کالا قانون یہ پاس کیا گیا تھا کہ ویسے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، اور قانون یہ پاس کیا گیا تھا کہ ان کی عورتوں کو، بوڑھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ اگر ایسا کیا گیا اور ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو سب بچے ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی بڑا بچے گا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی اس طرح کا ہماری خدمت کرنے والا نہیں رہ جائے گا، کوئی چپراسی نہیں ملے گا، کوئی بھنگی نہیں ملے گا، کوئی گٹر صاف کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ تو انہی لوگوں سے کام لینا ہے، تو بل میں تھوڑا سا ترمیم کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اور 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو رہنے دیا جائے، اور دوسرے سال والوں کو ذبح کیا جائے اور قتل کیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت ہارون جو آپ کے بھائی ہیں وہ اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں ذبح کا حکم نہیں تھا، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوا، ان کو تو زندہ رہنا ہی تھا اسباب کے درجے میں، ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے 3-4 سال بڑے ہیں،
وہ پیدا ہوئے تو پھر یہ قانون جو ہے اس وقت یہ اسٹے اور یہ حکم متنازع حکم تب نہیں لاگو تھا، یہ اگلے سال آنے والا تھا، اور اگلے سال میں اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اب اسباب کے درجے میں ان کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، کیونکہ پوری پلاننگ کی گئی ہے، سیاہ بل لایا گیا ہے، قانون پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا ہے، تجاویز سب رکھ دی گئی ہیں، زنانہ پولیس دوڑ رہی ہے، مردانہ پولیس دوڑ رہی ہے۔ ایسے میں اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہماری خواہش، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ زمین میں ستائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، جن کا حق چھینا جا رہا ہے، جنہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، جنہیں ستایا جا رہا ہے، جنہیں شہید کیا جا رہا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں مقتدی بنائیں، ہم انہیں پیشوا بنائیں، ہم انہیں امام بنائیں، ہم انہیں قائد بنائیں، ہم انہیں لیڈر بنائیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اس روئے زمین کا ہم انہیں مالک بنا دیں۔ یہ ہمارا ارادہ تھا، اور سامنے والے کا ارادہ تھا یہ کہ ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے، ایسے لوگوں کو ذبح کیا جائے، ایسے لوگوں کو دفن کیا جائے، ایسے لوگوں کو زندہ رہنے نہ دیا جائے۔ اب ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے، اللہ کچھ چاہ رہا ہے، اور یہاں خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا نہیں بلکہ بڑھ کا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا، وہ صرف خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا چھوٹا موٹا رب نہیں ہوں، بڑھ کا رب ہوں۔ جیسے آج خدائی لہجے میں بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، ایسے ہی وہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں چھوٹا موٹا رب نہیں ہوں، میں تمہارا بڑھ کا رب ہوں، کوئی معمولی رب نہیں ہوں۔ اب اس کے پورے کاتے باتیں بنے گئے ہیں، پوری تیاری کی گئی ہے، سیکورٹی کا عملہ پوری طرح سے چوکس ہے، اور بچے مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر انجام کیا ہونے والا ہے وہ تو ان کی والدہ کو بھی معلوم ہے۔ آپ کے والد جو فرعون کے وزراء میں سے ہیں، ان کی تھوڑی دیر پہلے وفات ہو جاتی ہے، صرف والدہ ہیں، دوسرا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے حالات کے اندر بے چینی اور بڑھنے والی ہے، ایسے حالات کے اندر پریشانی اور بڑھنے والی ہے، ایسے حالات کے اندر پریشانیوں کا ایک انبار لگنے والا ہے۔ لیکن مثل مشہور ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ دنیا میں رکھیں، جب اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اسے سربلندی عطا کریں، جب اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اسے عزت اور دولت اور سلطنت سے نوازیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے۔ جو اپنے کو یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا یہاں پہ نظام چلتا ہے اور ہماری خدائی چلتی ہے، وہ اپنی تدبیریں کر رہا ہے، اللہ اپنی تدبیریں دکھا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کو یہ الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہیں دودھ پلاتی رہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا انہیں دودھ پلاتی رہنا، اور جب اندیشہ ہونے لگے کہ یہ پکڑے جائیں گے تو پھر ایک تابوت میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دینا، نیل کے حوالے کر دینا، پھر یہ جہاں جائیں جانے دیجئے، اب ہماری ذمہ داری آگے کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ اندیشہ کرنا، نہ کوئی غم کرنا، کیوں؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم پھر لوٹا کے تمہارے پاس پہنچائیں گے، پھر ہم اسے پیغمبر بنائیں گے، یہ آپ کی گود ہی میں آئیں گے، آپ کے گھر ہی میں آئیں گے اور پیغمبر بنیں گے، اس لیے کوئی غم کرنا نہیں ہے۔ اب دیکھیے جو حکم ملا تھا اس حکم کی انہوں نے تعمیل کی، جو کہا گیا اسے انہوں نے پورا کیا، جو ان کو بتلایا گیا اور جو دل میں ڈالا گیا انہوں نے بے چونچرا اس پہ عمل کیا۔ آپ کو جب
جب خطرہ محسوس ہوا تو ایک صندوق میں، ایک تابوت میں آپ کو ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیا گیا، اور دریا لے کر کے پہنچ گیا کہاں؟ فرعون کا جہاں محل ہے، جہاں اس کی بیٹیاں اور اس کی بادیاں نہانے کے لیے آتی تھیں یا آئی ہوئی تھیں۔ وہاں جب پہنچا ہے صندوق بیٹی نے اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ کو کھول کے دیکھا، ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے جو انگوٹھا اپنا چوس رہا ہے، ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کوڑ کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، لے کر کے حضرت آسیہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور جو کچھ پیش آیا ہے اور بچے کی جو کیفیت ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ انہیں بتاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بچہ بڑا ہونہار ہے، بہت خوبصورت ہے، اس سے تو ہم اپنے ہاں پالیں گے اور رکھیں گے اور ہم اس کا انتظام کریں گے۔ فرعون کو منایا جاتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، اور حضرت آسیہ کہتی ہیں وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ آپ اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا تھا اس اعتبار سے وہاں پہنچایا گیا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہتی ہیں اسے ذبح مت کرو، اسے قتل مت کرو، کیونکہ سیکورٹی کا عملہ پہنچ آیا تھا، اسے پتا چلا کہ ایک بچہ آیا ہے، اسے پتا چلا کہ ایک بچہ ہے جسے قتل کرنے کا حکم شاہی دربار سے جاری ہوا ہے، کالا قانون پاس ہوا ہے، اس کے مطابق انہیں ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ کہنے لگی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ اس موقع پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب یہ جملہ اس سے کہا گیا تو اس بدبخت نے کہا تمہاری آنکھ کی یہ ٹھنڈک ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن ہماری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کہا ہوتا کہ ہاں ٹھنڈک ہے ہماری آنکھوں کی تو اسے بھی ہدایت مل گئی ہوتی، لیکن وہ معاند تھا، مخالف تھا، سرکش تھا۔ سرکشوں کو راستہ نہیں دیا جاتا ہے، سرکشوں کو راستہ نہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس نے جملہ کہا، بہرحال مان تو گیا کہ یہاں پہ رکھنا ہے، اب تربیت کا مسئلہ ہے، پرورش کا مسئلہ ہے، دیکھ بھال کا مسئلہ ہے۔ کس کے دیکھ بھال کا مسئلہ؟ جسے قتل کرنے کے لیے لاکھوں پولیس والے لگے ہوئے ہیں۔ کس کے دیکھ بھال کا مسئلہ؟ جسے ذبح کرنے کے لیے لیڈیز پولیس دوڑ رہی ہے۔ کسے دیکھ بھال کا مسئلہ؟ جسے ذبح کرانے کے لیے کالا قانون پاس کیا گیا ہے۔ کسے کھوانے کا، پالنے کا اور تربیت کرنے کا مسئلہ ہے؟ جس کو ذبح کرانے کے لیے نہ معلوم کتنوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، اسے اس کے گھر میں نہیں رکھا جا رہا ہے، اسے اس کی ماں کی گود میں نہیں رکھا جا رہا ہے، اس کے باپ کو پہلے اٹھا کر کے ہٹا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ یہ دکھا رہا ہے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے ہماری قدرت کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کرنا جو چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ اس طریقے سے فرعون کے دربار میں پہنچایا گیا، اور دنیا بھر کی دائیں آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے، آپ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں ہیں، یہ سسٹمیٹک طریقہ اللہ نے رکھا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ ہم نے دودھ پلائیوں کو ان پر پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا، بندش کر رکھی تھی کہ کسی کا دودھ یہ پیے ہی نہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بہن جو پیچھے پیچھے انہیں دیکھتے ہوئے آ رہی تھی اور بہٹیا کر کے ادھر ادھر تاکتے ہوئے کوئی انداز نہ پائے کہ یہ تابوت کی نگرانی کر رہی ہیں اور یہ جا کہاں رہا ہے، اس طریقے سے وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اور جب وہاں بھیڑ لگی، ارے ایک بڑا خوبصورت لڑکا، ایک بچہ ہے، تو یہ بھی بھیڑ کا حصہ بن گئی، اور اچھا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ٹھیک لگ رہا ہے، یہ بھی کود کود کے بولنے لگی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ کوئی دودھ نہیں پی رہا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو کہنے لگی کہ ہمیں بھی ایک گھرانے کا پتہ معلوم ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اس کی خیر خواہی کریں گے، اس کی کفالت کریں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ کوئی ریلیشن تو نہیں ہے، کوئی تعلق تو نہیں ہے، ایسی بات یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہے؟ تو تھوڑا سا گھبرایا۔ حضرت آسیہ نے کہا آپ بھی کیسے خدا ہیں، ہر دم چوک میں گاڑی رہتی ہے، اتنا گھبرائے رہتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ بچہ آپ کے گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لگتا ہے وہی ہے جو ہماری ہلاکت کا سبب بنے گا، پھر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ پھر وہ بہن کہتی ہیں ان کی جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک لے کر کے آئے جو دودھ پلا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اسی گھرانے سے کچھ تعلق ہے۔ گئی اپنے ماں کو بلا کر کے لے کر کے آئی، کہنے لگی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہونے کو ہے، اللہ نے کہا تھا کہ ہم لوٹائیں گے اور پیغمبر بنائیں گے، اب بچہ آپ کی گود میں
میں آنے والا ہے. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا دل صندوق میں ڈالنے کے بعد اور رکھنے کے بعد اور دریا میں پھینکنے کے بعد بے چین ہو گیا, اور بے چین ہونا ہی تھا کیونکہ ماں تھی. اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے ان کا دل بے چین ہو گیا تھا. اگر ہم نے انہیں باندھ کر کے نہ رکھا ہوتا, دل کو مطمئن ان کے نہ کیا ہوتا, اور سب کے سامنے ظاہر کر دیتی کہ ہمارا بچہ ایسے سے گیا ہے, لیکن ہمیں ان کو رکھنا تھا, اس لیے ان کے دل کو بھی ہم نے ڈھارس بدھائی اور یہاں پہ بھی ہم نے سنبھال کے رکھا. پھر پہنچایا ان کی والدہ کو وہاں, اور جیسے ہی گئی گود لیا, بچہ دودھ پینے لگا. پھر فرعون نے شک ظاہر کیا. پھر حضرت آسیہ نے وہی پن ماری کہ خدا ہو کر کے اتنی ڈر اچھی بات نہیں ہے. پھر وہ مطمئن ہوا اور کہنے لگے کہ یہیں پہ رکھیے, یہیں پہ دیکھیے. کہنے لگے ہم دوسرے کے یہاں نہیں رہ پائیں گے, بچے کو لے کے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے بچے کو لے کر کے جاتی ہیں, اپنے گود میں اسے پرورش کرتی ہیں, اپنے گھر پہ اسے رکھتی ہیں. اور چونکہ یہ کافر حربی تھے, اس لیے روزانہ کی اجرت 1 دینار مقرر ہوئی, جس کے لینے میں کوئی شبہ نہیں, جواز میں کوئی کلام نہیں. اپنے بچے کو اپنے گود میں پالتی ہیں. اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جو کہا تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی اجرت بھی انہیں مل رہی ہے, اور روزانہ 1 دینار سونے کا ایک سکہ اس کے بدلے میں انہیں مل رہا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرعون کے مقابلے میں اپنا ارادہ جو ظاہر کیا تھا اسے پورا کرنا شروع کیا. حضرت موسیٰ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. پھر آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے. پھر فرعونیوں سے نوک جھوک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر آپ ہجرت کرتے ہیں خوف اور وحشت کی حالت میں. پھر مدین جاتے ہیں, وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر جا کر کے وہاں پہ شادی ہوتی ہے, اور تقریباً 8 نہیں 10 سال سسرال میں زندگی گزارتے ہیں. پھر وہاں سے واپس آتے ہیں, اور آ کر کے پھر فرعونیوں سے پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں ہجرت کا حکم ملتا ہے, اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واپس جانا شروع کرتے ہیں. اب فرعونی آپ کا پیچھا کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاضرون. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, ان کی تعداد کم ہے, یہ 15 کروڑ ہے, یہ 20 کروڑ ہے, یہ مسلح نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے پاس قوت نہیں ہے, ان کے پاس حکومت نہیں ہے. ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون. انہوں نے ہمیں جوش دلایا ہے. وانا لجميع حاضرون. ہم لوگ مسلح ہیں, ہماری فوج بہت ہے, اور سب کے سب مسلح ہیں, سب کے پاس ہتھیار ہے, اس لیے ان کو اب ان تھوڑی دیر میں ختم کر دیتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں تو آگے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, دریائے نیل ہے, جسے عبور کرنا ہے, اور بظاہر پار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اور پیچھے اس سے بڑا سمندر لشکر جرار فرعون کا ہے, جو پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے. حضرت موسیٰ کے ہمراہی بولتے ہیں اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اب تو ہم پکڑے گئے, اب دھرے گئے. حضرت موسیٰ پورے ثبات کے ساتھ, پورے استقلال کے ساتھ اللہ کا جو وعدہ تھا اس پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے, رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ دے گا. اس نے کہا تھا تو وہ کر کے دکھائے گا. اس نے بتایا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو کر کے رہے گا, اس لیے ان کے بس کی بات نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. دریا پہ سمندر پہ آپ لاٹھی مارتے ہیں, 12 راستے بنتے ہیں, 12 قبیلے ہیں, ہر ایک اس میں سے گزرتا ہے. فرعون کا لشکر پیچھے سے آتا ہے, اب اسے بھی دریا میں اتر کر کے پیچھا کرنا ہے. اور جب دریا میں سب اترتے ہیں فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. جو اللہ نے آج کہا تھا وہ 40 45 50 سال کے بعد اللہ نے کر کے دکھایا. فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو تباہ اور برباد کیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی پوری قوم کو بچایا. اور یہی نہیں بچایا بلکہ پھر سے انہیں حکومت عطا فرمائی. میرا رب جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے, وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اسے ہم اور آپ انجام دیں. دقت یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو جو حکم ملتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا رب بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا ہم سے اور آپ سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے, اور جس کا وعدہ کر کے وہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے. لیکن ہم پہلے اپنا وعدہ پورا کریں. یہاں مکافات کا سسٹم ہے, یہاں عدل بدل کا سسٹم ہے, یہاں بدلے کا سسٹم چلتا ہے. جب ہم کریں گے تب
اللہ اسے پورا کرے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جو کہا گیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا۔ کہا گیا تھا سمندر میں ڈال دیجیے، وہ ڈری نہیں، وہ جھجکی نہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوئی، لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا ہم رسول بنائیں گے، اللہ نے فرمایا تھا پھر ہم لوٹا کر کے تمہاری گود میں پہنچائیں گے۔ سب کچھ اللہ نے کر کے دکھایا، کیونکہ جو ان سے کہا گیا تھا انہوں نے پورا کیا، پھر جو اللہ نے کہا تھا وہ کر کے اللہ نے دکھایا۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم سے جو کہا جا رہا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس 12ویں پارے میں 6 پارے میں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ فرما رہے ایمان والو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کے احسانات کا یا اللہ کے احسانات کو یاد کرو جب اس نے تم پر احسانات کیے تھے، اور کس وقت کیا تھا، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب لوگ تمہیں پکڑنا چاہ رہے تھے، جب لوگ تمہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے، جب تمہارے خلاف دارالندوہ میں مشورہ ہو رہا تھا، کسی اور کا نہیں، میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہوا، ایک بار نہیں کئی بار ہوا، اور ہجرت سے پہلے آقا کو گھیرا میں لیا بھی گیا اور پورے گھر کو گھیر لیا گیا ہے تلواریں لے کر کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہماری ذات پہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، پوری طرح سے گھیرا بندی کی گئی ہے، اسی بیچ آپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور مٹھی میں مٹی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھینکتے ہوئے کہتے ہیں وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ بنائی، ہم نے ان کے پیچھے بھی آڑ بنائی، ہم نے انہیں اندھا اور بہرا کیا، اب انہیں دکھنے والا نہیں ہے، آقا بیچ سے نکل جاتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اللہ نے اندھا بنا کر کے رکھا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں، پھر مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ میں چڑھائی ہوتی ہے، بدر ہو رہا ہے، احزاب ہو رہا ہے، احد ہو رہا ہے، آقا غزوہ مستلق میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے واپسی میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، ایک گاؤں کا آتا ہے، آقا کو سویا ہوا پاتا ہے، آقا کی تلوار لے کے بولتا ہے من یمنعک منی، بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری شدت اور اطمینان کے ساتھ اور پورے قوت کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ میرا رب بچانے والا ہے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، پہنچاتے ہیں قتل کرنے کے لیے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے۔ ابو جہل مکہ میں لپکتا ہے، ابو لہب مکہ میں لپکتا ہے، آقا کو شہید کرنے کے لیے، آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے، تب اللہ رب العزت آگ کی دیوار جیسی چیزیں اس کے سامنے حائل کرتے ہیں، فرشتے آگے بڑھ کر کے اسے روکتے ہیں، کیونکہ یہاں تقوی الہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ پہ بھروسہ ہے۔ آج مشکل یہ ہے ہمارا اور آپ کا جو کام ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی جو نصرت اور مدد آنے کو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کی پابندی کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات ادا کرو، وآمنتم برسلی، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، سبھی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مارو، اس کے بعد یہ کہو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، پھر پیغمبروں کی عزت کے ساتھ مدد کرو، ان کا ساتھ دو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، پھر زکات نہیں صرف اللہ کو بہترین قرضہ دو، یعنی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ آج مشکل یہ ہے اکثر بے نمازی ہیں، آج مشکل یہ ہے زکات بھی حساب سے نہیں دی جا رہی ہے، کتنے گھروں میں کروڑا کروڑ پیسہ اللہ دے رہا ہے لیکن زکات کے نام پہ ایک پیسہ نہیں نکلتا ہے، اور پھر جو زکات نکالتے ہیں اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بہتر سے بہتر قرضہ دو، یعنی صدقہ و خیرات کرو۔ یہ دیکھو کہاں مسجد کو ضرورت ہے، یہ دیکھو کہاں مدرسے کو ضرورت ہے، یہ دیکھو کہاں مکتب کو ضرورت ہے، یہ دیکھو کہاں تمہارے گھر میں کہاں خاندان میں کون پریشان ہے، کون مجبور ہے، کون یتیم ہے، کون لاچار ہے، کون مسکین ہے، کون ایسا ہے جس کا بچہ دودھ کے لیے تڑپ تڑپ کر کے پوری رات رو رو کر کے گزار رہا ہے، اور تمہارے یہاں کئی لیٹر دودھ خراب کر کے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو تمہارے گھر کے بغل میں کون
کون بیوہ ہے، کون یتیمہ ہے، کون مسکینہ ہے جو کھانے کو نہیں پا رہی ہے، اور تمہارے گھر پہ دھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے، تمہارے گھر پہ شادیوں میں اور ولیمہ میں اور اب تو عقیقہ میں کئی دیکھ کھانے پھینکے جا رہے ہیں. یہ تمہارا جو طریقہ ہے یہ برباد کرنے کے لیے تمہیں کافی ہے. کسی کی جب آہ لگتی ہے تو پوری قوم غرق ہو جایا کرتی ہے. کسی ایک کی مثال کیا ہے اور کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اگر یہ کرو گے تمہارے گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. پھر ہم جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں رہیں گی. کوئی ٹینشن نہیں، جہاں پہ کوئی غم نہیں، جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں. دنیا بھی تمہاری جنت نما ہوگی اور آخرت تو تمہارے لیے ہے ہی ہے. شرط یہ ہے جو تمہیں کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ، پھر جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے تمہیں مالوں کے تعلق سے، اپنی جان کے تعلق سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، کالے قانون پاس کیے جائیں گے. وہ لوگ جو پیشاب پی کر کے زندگی گزارتے ہیں تمہارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کی طرف سے بھی اور ان مشرکین کی طرف سے بھی تمہیں نہ معلوم کتنی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی. لیکن اگر تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، ڈٹے رہو اور جمے رہو، عبادت کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو اور ثابت قدم رہو. کہیں نکلو تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اور یہ بتا دو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. ایسے اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ سمجھو کہ جب میں تقوی اختیار کروں گا اور اللہ پہ بھروسہ کروں گا اللہ آج نہیں کل ان حالات کو بدل کر کے رکھے گا. اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ جب اپنے رب کی طرف پلٹا جاتا ہے پھر اللہ حالات کو پلٹتا ہے. اس سے پہلے سے عابل لایا تھا وقت کا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا یہ طاقت رہے گی، یہ قوت رہے گی، یہ سلطنت رہے گی، یہ پاور رہے گا، یہ حکومت رہے گی. چٹکیوں میں اللہ نے اسے لے جا کر کے دریا برد کر کے ایسے مارا ہے جیسے بچپن میں ہم لوگ چوہے کو پانی میں پھینک کے مارتے تھے. ایسے ہی اللہ نے انہیں ڈبو کر کے مارا اور یہ بتلایا طاقت ہماری ہے، ارادہ ہمارا ہے، قوت ہماری ہے، شوکت ہماری ہے، عزت ہمارے پاس ہے، ذلت ہمارے پاس ہے. ہم جب چاہتے ہیں کسی کو سربلندی عطا کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کسی کو زیر کرتے ہیں. اب ہم سے عہد لیا گیا ہم تقوی اختیار کریں، ہم سے عہد لیا گیا ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم سے عہد لیا گیا ہم زکوٰۃ ٹھیک سے دیں، ہم سے عہد لیا گیا ہم صدقہ و خیرات ٹھیک سے کریں، ہم سے عہد لیا گیا ہم ایمان لائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنے انبیاء گزرے ہیں سب پر، یعنی اپنے عقائد کو ٹھیک کریں. ہم سے عہد لیا گیا کہ جتنے اچھے کام ہیں ہم کرتے رہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم تمہارے دل و دماغ کو ثابت قدم رکھیں گے، تمہارے قدم کو جمائیں گے. اور یقین جانو اگر آج کچھ لومڑیوں کی چل رہی ہے کل انشاءاللہ پھر ان شیروں کا دن آنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو مناؤ اور جو بھی جائز اور مناسب تدبیر ہو سکتی ہے اور جو بھی پروٹیکشن ہو سکتا ہے کسی بھی علاقے میں بچتے بچاتے ہوئے وہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. جھکنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے اور یقین رکھنا ہے رب ساتھ ہے تو پھر سب ساتھ ہے. کب کا پھر کیا غم گر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے گر ایک خدا میرے لیے ہے. اس یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہیے. انشاءاللہ العزیز ہمارے اور آپ کے لیے آئندہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا اللہ کھولے گا جس سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو کر کے رہیں گے. مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے. اللہ ان باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.